پہلے ایک بات کہنی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں، ایمان تو ہے ہی، اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ ایمان کے ساتھ دوسری سب سے بڑی پہلی اور اولین شرط وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسند امام احمد میں اور صحیح ابن حبان میں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جو نماز کی محافظت کرے گا، پانچوں نمازیں پڑھے گا۔ نماز کی حفاظت کے معنی ہے پانچوں نمازیں پڑھے گا، یہ نہیں ایک پڑھ لی باقی چھٹی، صبح و شام کی پڑھ لی باقی چھٹی، نہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ ذوالجلال نے بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور پانچوں نمازوں پر جو ہے نا وہ اس کی محافظت کرو، اور بالخصوص عصر کی نماز کی محافظت کرو، اس لیے کہ عصر کے وقت آج کل تو جناب ہمارے بازار کھلے رہتے ہیں رات کو 10 بجے 9 بجے تک، لیکن پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ عصر کے وقت بازاروں کی بندش کا وقت شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ مغرب دن غروب ہوتے ہی بازار ٹھپ، اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، سمیٹنے کا وقت ہوتا تھا افراتفری کا کاروباری زندگی میں، تو نماز سے غفلت ہو جاتی تھی، اس لیے بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز عصر کی ویسے بھی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ غزوہ احزاب پر نبی علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی کفار کے حملے کے خطرے کی بنا پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مغرب کی نماز کے غروب آفتاب کے بعد عصر اور مغرب اکٹھی پڑھی، اور اس وقت فرمایا تھا ملا اللہ قبورہم نارا، اللہ ذوالجلال نے کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے اتنی یورش کی ہے کہ ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنی دی ان بد نصیبوں نے، یا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو فرمایا کہ جو نمازوں کی محافظت کرے گا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا، اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے بخشش کی ایک دلیل ہوگی، برہان ہوگی، اور نجات کا ذریعہ یہ نماز بنے۔ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا، اور جو آدمی وَلَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ، جو نماز کی محافظت نہیں کرے گا، نہ اس کے پاس نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ پہلا حساب ہی نماز کا ہو، اور یہ اس وقت ہی پتہ چل جائے گا کہ کون نمازی ہے کون نمازی نہیں، جس وقت نمازی کے سامنے نور ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ امتیاز ہو جائے گا اس وقت اس اندھیرے میں کہ نمازی کون ہے، نماز کون پڑھتا تھا اور کون نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس اندھیرے میں اللہ تعالی ہمیں نور میسر فرمائے، تو ہمیں نماز کی سب سے پہلے پابندی کرنی چاہیے، نماز میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز میں تو کہا کرتا ہوں، میں نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امتی کی نشانی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، جو میرا امتی ہے وہ نمازی ہے، جو میرا امتی نہیں ہے وہ نمازی نہیں ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کی امت ہے یا نہیں ہے۔ کہنے کو دعوے کو تو ہم کہتے ہیں ہم امتی، مگر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن آثار وضو، یہ اعضاء، یہ چہرہ اس اندھیرے میں 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یہ کس کی برکت ہوگی؟ نماز کی اور وضو کی برکت ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ میرا امتی، یہ میرا امتی، پہچان ہے نا یہ نمازی، یہ میرا امتی، آؤ آؤ میں تمہیں پانی پلاؤں، حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ امتی ہونے کی علامت گویا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمائی ہے؟ نماز، اور نماز کے ساتھ وضو۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ بازار بھرے پڑے ہیں، بازار بھرے پڑے، شہر بھرے پڑے، بستیاں آباد ہیں، لیکن نمازی کتنے ہیں؟ 5% بھی اس وقت مسلمان نہیں، نمازی نہیں۔ حساب لگا کے دیکھ، ویسے ہم سب مسلمان ہیں، ویسے ہم سب امتی ہیں، ویسے ہم سب کہتے ہیں قربان جاؤں، صدقے جاؤں، قربان جاؤں۔ اللہ کے بندو، یہ قربان جانے اور صدقے کے جانے کے الفاظ سے بات بن جائے گی؟ اور بات بنے گی عمل سے۔ یہ توتلی زبان جو ہے نا، یہ 100
بھید بدل دیتی ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ہر طریقہ اختیار کر دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی کی طرف آنے کی توفیق دے، صرف مدعی نہ بنے، دعوے دار نہ بنے، دعوے کے مطابق ثبوت بھی دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے اس کی کہ تم واقعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو؟ یہ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ تمہارا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ نمازیں۔ اب اگر یہ دلیل ہے تو پھر تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ ہے، اور یہ لا الہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مصداق بھی ہے۔ لیکن اگر یہ دلیل نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ پر پختگی نہیں ہے تو پھر بھائی یہ خالی الفاظ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ منافق بھی پڑھتے تھے، یہ الفاظ منافق بھی پڑھتے تھے۔ اللہ ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔